الرحمن الرحیم۔ ہمارا اختتام سورۃ طور پر ہو چکا تھا اور انشاءاللہ آج سورۃ النجم سے شروعات ہے۔ یہ سورۃ النجم کے بارے میں یہ جان لیجئے کہ جیسا کہ سورۃ الاسراء میں یعنی کہ سورۃ بنی اسرائیل کی 17 نمبر سورت کی 1 نمبر آیت میں نے پورا یہ واقعہ بیان کیا تھا، وہ سفر جو اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کو کرایا، جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا تھا، اور اس ضمن میں بہت ساری حدیثیں تھیں وہاں جو میں نے بیان کی تھی کہ جن میں مختلف حدیثیں مختلف مطلب موضوع کے یعنی کہ اس سارے واقعے کے اوپر مطلب بیان کی گئی ہیں۔ تو جس میں بہت ساری حدیثیں یہ ایسی تھی جو کہتی تھی کہ وہ وہاں تک مسجد اقصی تک گئے اور پھر وہاں سے واپس آئے۔ اس میں نے یہ بھی بتایا تھا کچھ حدیثیں ایسی بھی ہیں جو کہتی ہیں کہ آسمان کی طرف گئے۔ چونکہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ 5 نمازوں کا جو کنسپٹ ہے وہ وہاں سے لیتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام معراج کے اوپر گئے پھر 5 نمازیں فرض ہوئی۔ اس سے پہلے کے 13 سال سب جتنے بھی علماء ہیں سب یہ مانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام 3 نمازیں قائم کرتے تھے، یعنی کہ 2 نمازیں اور 1 رات کی نماز۔ تو یہ 3 نمازوں کا تمام جو فقہ ہیں وہ سب مانتے ہیں کہ پہلے 13 سال نبی علیہ السلام یہ 3 نمازیں پڑھتے تھے، اس کے بعد پھر معراج ہوئی تو پھر انہوں نے 5 شروع کی۔ تو یہ معراج کا جو کنسپٹ ہے یہ سارا اس رات سے لیتے ہیں جس رات یعنی کہ وہ اسراء کرایا گیا۔ اس کا ذکر میں نے اس صورت کے مطلب شروع پہلی نمبر آیت میں وہ پورا بیان کیا تھا کہ وہ جب وہاں گئے اور مسجد اقصی گئے، اور بہت ساری حدیثیں جو کہتی ہیں کہ وہاں سے ہی واپس آ گئے، یعنی کہ وہاں اسراء کی معراج کی کوئی کنفرمیشن قرآن سے نہیں ملتی۔ لیکن چونکہ ایک حدیث جو آسمانوں کی طرف بولتے ہیں کہ جس میں سے مطلب وہ نماز کا کنسپٹ لیتے ہیں، اس میں یہ کہتے ہیں کہ جب جبرائیل اپنا لے کر گئے نبی علیہ السلام کو، تو پہلے آسمان کے اوپر گئے، وہاں آدم علیہ السلام ملے، پھر دوسرے آسمان پر گئے، پھر وہاں اور انبیاء اسی طرح ملتے گئے، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام بھی ملے، ادریس علیہ السلام بھی ملے، عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ کافی انبیاء کا ذکر آتا ہے کہ وہ ملے۔ اور پھر جب آسمانوں کے پھر آپ اوپر 7ویں آسمان پہ گئے تو وہاں ایک درخت تھا، بیری کا درخت۔ اس بیری کے درخت کے پاس پھر جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور انہوں نے نبی علیہ السلام کو آگے بھیجا، پھر وہ وہاں سے آگے گئے۔ یعنی کہ وہ بیری کا درخت جو ہے وہ مانا جاتا ہے کہ وہ آسمانوں کے اوپر ہے، اور اس بیری کا درخت کا حوالہ اس سورۃ النجم سے لیتے ہیں اکثر لوگ۔ لیکن ابھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ یہاں جب آگے جائیں گے تو قرآن میں اس بیری کے درخت کو کہاں بتایا گیا، کیا وہ آسمانوں کے اوپر ہے یا زمین کے اوپر، یہ جب اس آیت کے اوپر انشاءاللہ پہنچیں گے تو تب پتہ چل جائے گا۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ جس رات وہ اسراء والا سفر بتایا جاتا ہے اس ضمن میں کافی ساری حدیثیں بیان ہیں۔ ان حدیثوں میں ایک حدیث یہ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے جب سفر کیا تو اس درخت کے پاس نماز قائم کی جہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے تھے۔ تو وہ درخت وہاں بھی میں نے بتایا تھا کہ وہ درخت کون سا ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے تھے۔ اس کا ذکر قرآن میں نہیں ملتا۔ قرآن میں یہ ضرور ملتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے پاس اللہ سے ہم کلام ہوئے، لیکن اس درخت کا نام قرآن میں مینشن نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم تورات پڑھتے ہیں تو تورات میں بھی یہ واقعہ اسی طرح موجود ہے، اور تورات میں جس درخت کا ذکر ہے وہ ہے بیری کا درخت، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام جس درخت کے پاس اللہ سے ہم کلام ہوئے تھے وہ ہے بیری کا درخت۔ وہ درخت آج بھی دنیا میں موجود ہے، آج بھی لوگ وہاں جاتے ہیں، وہاں جہاں طور سین ہے اور اس کے نیچے وہاں جو باغ ہے، آج وہاں مطلب ایک چرچ بنا ہوا ہے، اور اس چرچ کے پاس انہوں نے اس درخت کو اچھی طرح سے گھیرے ہوئے ہیں۔ تو آج بھی وہ درخت یہاں موجود ہے اور وہ بیری کا درخت ہے۔ تو خیر یہاں سے شروعات ہوتی وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ۔ اللہ پاک نے فرمایا اور ستارہ جب وہ گرے، یعنی کہ ستارہ جب وہ گرے۔ یہ بات کیا کر اللہ پاک نے جو اپنی بات بیان کرنی تھی وہ کیا تھی؟ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، یعنی کہ نہیں بھولا آپ کا ساتھی اور نہ ہی وہ بھٹکا ہے، بہکا ہے، یعنی کہ نہ وہ بھولا ہے اور نہ وہ بہکا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ نہ کہیں بھولے اور نہ کہیں بہکے ہیں۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ،
اور وہ اپنی خواہش سے بات نہیں کرتے. یعنی کہ یہ جو قرآن وہ بیان کر رہے ہیں وہ اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہے. یہ کیا ہے؟ ان ہوا الا وحی یوحی، یہ تو ایک وحی ہے جو اللہ کی طرف سے ان کی طرف بھیجی جاتی ہے. یعنی کہ جو وہ کہہ رہے ہیں قرآن، وہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے. کیونکہ قرآن میں سورۃ الانعام میں ہم نے پڑھا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے وہ یہ قرآن ہے. تو جو یعنی کہ نبی علیہ السلام کی طرف وہی آتا ہے وہ ہے قرآن، نہ کہ وہ اپنی طرف سے کچھ کہہ رہے ہیں، نہ کچھ اپنے مطلب اپنے ہاں سے اپنے عمل اپنی خواہش کے اوپر کچھ بول رہے ہیں. علمہ شدید القویٰ، سکھایا اسے بہت زبردست قوت والے نے. یعنی کہ یہ علم کا سکھانا بہت زبردست اور قوت والے کی طرف سے ہے. ذو مرۃ فاستویٰ، وہ بڑا زور آور ہے پھر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا. یعنی کہ یہ نبی علیہ السلام نے ان کو 2 دفعہ اپنی اصل یعنی کہ وہ شکل میں دیکھا. تو وہ جو پہلی دفعہ دیکھا اس کے بارے میں ہم کو مطلب ہسٹری میں بھی ملتا ہے اور بہت ساری صحیح حدیث بھی بتاتی ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نے پہلی دفعہ ان کو آسمان کے اوپر دیکھا شروعات وحی کی شروعات میں، تو وہ یہ واقعہ اس کا ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ سیدھا ہوا وَهُوَ بِالْأُفُوقِ الْأَعْلَىٰ، اور وہ کنارے پر تھا بلند. یعنی کہ وہ جو اللہ پاک نے ان کو دکھایا وہ فرشتہ تھا یا وہ روح تھی، یعنی کہ وہ اس نے جب ان کو دیکھا تو بالکل آسمان کے کنارے کے اوپر دیکھا. ثم دانا فتدلّا، پھر وہ قریب ہو گیا پس وہ اتر آیا. یعنی کہ اور قریب ہو گیا. یعنی کہ وہ اوپر تھے، نبی علیہ السلام نیچے کھڑے تھے اور وہ اوپر سے کافی نزدیک آ گئے. اتنے نزدیک آ گئے کہ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، یعنی کہ وہ ہو گیا بقدر 2 کمان کے یا اس سے بھی قریب. یعنی کہ بالکل قریب آ گئے، 2 کمان کا فیصلہ رہ گیا یا اس سے بھی قریب وہ آ گئے، اوپر سے نیچے آ گئی. ٹھیک ہے. تو یہاں بھی یہ پہلی بار کا وہ جو دیکھنا تھا، نبی علیہ السلام نیچے کھڑے تھے، وہ اوپر تھے، اوپر سے وہ سامنے آئے، وہ قریب ہو گئے، نبی علیہ السلام کے بالکل نزدیک آ گئے. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، تو اس نے وہی پہنچائی، یعنی کہ القا کیا، وہی پہنچائی اپنے غلام پر، یعنی کہ اللہ پاک نے وہی پہنچائی اس کے ذریعے سے ہی اپنے غلام کی طرف اس نے وہی پہنچائی. یعنی کہ جو وہی اس نے پہنچائی اپنے غلام کی طرف، اللہ پاک نے وہ اپنا کلام اس پیغمبر یعنی کہ اس رسول کے ذریعے جو اللہ پاک نے بھیجا وہ نبی علیہ السلام تک پہنچایا. ما کذب الفؤاد ما رأى، یعنی کہ نہیں جھوٹ بولا دل نے جو کچھ اس نے دیکھا. یعنی کہ نبی علیہ السلام نے یہ جب دیکھا، یہ سارا معجزہ ان کے سامنے ہوا، تو انہوں نے دل میں اس کو جھوٹ نہیں جانا، سرعام ان کو محسوس ہو گیا کہ مطلب یہ حق ہے، انہوں نے اس کو حق ہی مانا. اَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ، کیا تم جھگڑتے ہو اس میں اوپر اس کے جو اس نے دیکھا. یعنی کہ جب نبی علیہ السلام نے یہ مشاہدہ لوگوں کو بیان کیا تو لوگوں نے اس کو مطلب جھوٹ مانا، جھوٹ سمجھا. تو اس کا ذکر ہے کہ کیا آپ نے جو انہوں نے دیکھا کہ آپ اس کو جھوٹ سمجھتے ہو، اپنا اس کے بارے میں آپ جھگڑتے ہو ان سے. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، جبکہ اس نے دیکھا اسے ایک اور مرتبہ بھی اترتے ہوئے. یہاں بھی دیکھیں اس نے یعنی کہ نبی علیہ السلام نے اس کو اسی فرشتے یا روح وہ جو تھی اس کو کیا دیکھا؟ اترتے ہوئے دوبارہ دیکھا، 2 دفعہ دیکھا. تو اترتے ہوئے نزلتاً، یہاں لکھا ہوا ہے نزلتاً، یعنی کہ اترتے ہوئے دیکھا. آسمانوں کے اوپر چڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. جو آسمانوں کے اوپر چڑھتے ہیں اسے معرج بولتے ہیں، جو آسمان سے اترتا ہے اسے انزل بولتے ہیں. تو یہ نزل اترتے ہوئے دیکھا دوبارہ. کہاں؟ عند سدرۃ المنتہا، پاس حد کی بیری کے، یعنی کہ بیری کے پاس. ابھی یہاں ڈکلیئر ہوا کہ اللہ پاک نے فرمایا انہوں نے اسے اترتے ہوئے دیکھا بیری کے پاس. تو یہاں سے واضح ہو گیا کہ وہ بیری آسمانوں کے اوپر نہیں ہے بلکہ زمین کے اوپر ہے، کیونکہ وہ اتر رہے ہیں نیچے، نہ کہ وہ چڑھ رہے ہیں. تو لہذا یہ اس لفظ سے اس کے اوپر اگر تھوڑی سی بندہ تحقیق کرے، غور کرے، تو وہاں سے صاف واضح ہو رہا ہے کہ یہ بیری جو ہے وہ زمین کے اوپر ہے، کیونکہ وہ اوپر سے نیچے آ رہے ہیں اور نیچے ہے بیری.
कहां उतरते हुए देखा? इंदा सिदरतुल मुंतहा, वो जो बेरी का दरख्त है उस पास, बेरी वाले दरख्त के पास। अच्छा, उसके पास इंदहा जन्नतुल मावा, उसके पास है बाग वाला ठिकाना। ये जन्नत का लफ्ज कुरान में बहुत दफा आता है। लोग यहां से थोड़ा सा मतलब मूव हो जाते हैं, जब जन्नतुल मावा आता है वो बोलते हैं शायद जन्नत, क्योंकि कुरान में जन्नतों का जिक्र बहुत दफा किया गया है। जैसा कि सूरतुल काफ में हमने पढ़ा कि एक बंदा था, उसके जन्नतान है, उसके दो बाग थे। जन्नत का लफ्ज होता है बाग, उसका तर्जमा होता है बाग। मावा का मतलब कितनी दफा कुरान में आता है कि जहन्नमुल मावा, उनका जहन्नम होगा ठिकाना। तो जहन्नम मावा का मतलब होता है ठिकाना। तो इसके पास है बाग वाला ठिकाना, यानी कि वो जहां वो बेरी का दरख्त है उसके साथ ही है वो बाग वाला ठिकाना। आज भी जैसा कि वो बेरी का दरख्त मैंने कहा है आज भी दुनिया में मौजूद है। अगर आप उस एरिया में जाएं या वैसे भी उसकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लें तो आपको पता चलेगा उसके पास ही बिल्कुल बाग है जो आज तक कायम है। हालांकि वो बिल्कुल सहरा है, लेकिन इसके बावजूद भी वहां एक बाग है जो कायम है। वहां वो उस सहरा से पानी निकल रहा है और वहां वो बाग आज भी कायम है। तो खैर, उसके पास है वो बाग वाला ठिकाना। इस यक्ष सिदरता मां यक्षा, जब छा रहा था बेरी के दरख्त पर जो कुछ छा रहा था, यानी कि बेरी के दरख्त के ऊपर वो जब नाजिल हुए, जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह से हम कलाम हुए तो उन्होंने उस बेरी के दरख्त के पास आग देखी। वो ऐसी आग थी कि उसको जला नहीं रही थी। हम इसके वाक्य को पीछे हमने पढ़ा कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने घर वालों से कहा कि तुम रुको, मैंने एक आग देखी है, मैं वहां से कोई आग लेकर आता हूं ताकि तुम तापो, यानी कि सर्दी का मौसम था। तो उन्होंने कहा कि तुम रुको, मैं देख कर और वहां से कोई रास्ते का मालूम करता हूं। जब दरख्त के पास आए तो आग जल रही थी, लेकिन वो दरख्त को खा नहीं रही थी। और तब वहां से अल्लाह पाक ने उनको मूसा अलैहिस्सलाम को पुकारा। तो वहां अल्लाह पाक ने उनको बताया कि मैं आपका रब हूं और आप जाएं फरौन की तरफ। वो भी सारा वाक्य हमने पीछे सूरतुल कसस में भी पढ़ा और दूसरी सूरतों में भी हम पढ़ा है, सूरतुल ताहा में भी हमने पढ़ा है। तो खैर ये था, यानी कि उसके ऊपर, उस दरख्त के ऊपर जो कुछ छा रहा था अच्छी तरह से छा रहा था। तो मां ज़ाग़ल बसरु व मा तग़ा, यानी कि ना तो उनकी आंख ने कुछ कजी की निगाह, यानी कि उनकी कोई कज हुई, और ना वो हद से बढ़ी, यानी कि जो कुछ उनको नजर आ रहा था बिल्कुल वाज़ेह था, उसके ऊपर उन्होंने पूरे ध्यान से उसको देखा। तो ये वाकया था जो नबी अलैहिस्सलाम का, यहाँ से जो गलतफहमियाँ पैदा हुई हैं या लोगों में डाली गई हैं, जिसकी वजह से लोग आज अल्लाह ताला के फरमान से हट जाते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर, जैसा कि मैंने पहले बताया कि जितने भी फिका हैं वो सब ये मानते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम पहले 13 साल 3 नमाजें पढ़ते थे। 3 नमाजों का जिक्र कुरान में भी 2 दफा औकात बयान किए गए और दोनों दफा 3 ही औकात बयान किए गए। जिन्होंने भी डाली है बोला इसके अंदर ये भी आ जाती है, यानी कि वहां 3 बयान है, लेकिन जो डालते हैं वो बोलते हैं इसके अंदर ये भी आ जाती है, यानी कि अपनी तरफ से कियास करते हैं वो। हालांकि 3 औकात कुरान में 2 दफा बयान हुए डायरेक्टली, नमाज का कहकर 2 दफा कुरान में 3 औकात बयान हुए, और इनडायरेक्टली यानी कि अल्लाह की तस्बीह करो, अल्लाह की पाकी बयान करो, ये लफ्ज कहकर 11 दफा करीब ये बयान है नमाज के औकात का 3 दफा। इसके अलावा जो पुरानी किताब है बाइबल के अंदर, यानी कि तौरात, ज़बूर, इंजील, इन किताबों के अंदर एक दानियल की बुक है, वहां भी 3 नमाजों के औकात का जिक्र है। यही जिक्र ऐसी ही हदीस भी मिलती है जिसमें जिब्राइल अमीन आए, उन्होंने नमाज पढ़ाई और नबी अलैहिस्सलाम ने मतलब उनके साथ नमाज पढ़ी। ये जिक्र है 3 दफा, यानी कि 3 दफा उन्होंने नमाज पढ़ाई। तो ये भी हदीस में भी मिलता है। लेकिन चूंकि हम जानते हैं कि काफी अरसा पहले जब नबी अलैहिस्सलाम ने ये मतलब अमल किया, नबी अलैहिस्सलाम के बाद जो दुश्मनान इस्लाम हुए उन्होंने झूठी हदीसें गढ़ना शुरू की, जिसकी पहली सजा हजरत अबू ज़र गफारी को मिली, क्योंकि उन्होंने झूठी हदीसें गढ़ने वालों के ऊपर मतलब एहतजाज किया था उस वक्त। तो कहा था कि ये अमल क्यों किया जा रहा है, इस बिना के ऊपर उनको सजा दी गई मुल्क बदर की, और वो रेगिस्तान में भी वो भी और उनकी बीवी और बच्ची रेगिस्तान में ही मर गए। चूंकि उनको अकेले अलहदा किया गया, लेकिन उनकी बीवी और बच्ची भी उनके साथ आ गए। वो बोलते थे कि हम भी आपके साथ रहेंगे। तो खैर वहां रहते रहते रेगिस्तान में ही फिर उनको वो सब के सब
وہ وہاں مطلب اللہ کے راستے میں چلے گئے۔ خیر یہ تو واقعہ تھا کیونکہ انہوں نے مطلب حدیثوں کے اوپر جھوٹی حدیثیں جو اس وقت گڑی گئی اس وقت انہوں نے احتجاج کیا، تو اس کے بعد کتنی دشمنان اسلام نے ایسی جھوٹی حدیثیں گڑی جو سرے عام قرآن کے برعکس جاتی ہیں۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے اپنی حدیثوں کو جانچنے کی ایک کسوٹی دی، وہ کیا کہ فرمایا کہ جب تم کو کوئی میری حدیث بیان کرے تو تم اس کو قرآن سے کمپائر کرو، اگر وہ قرآن کے برعکس ہے تو وہ میری حدیث نہیں۔ آج مسئلہ یہ ہے، اکثریت لوگ اس بات کو جانتے ہیں، اکثریت لوگ یہ بولتے ہیں کہ بالکل قرآن کے برعکس اگر کچھ بات ہے تو وہ ماننے کے قابل نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جب وہ سرعام قرآن کے برعکس جا رہی ہوتی ہے اس کو ماننے سے انکار، مطلب وہ مان لیتے ہیں، وہ انکار نہیں کرتے۔ یہ ایک کیونکہ فقہ ان کو بول رہا ہوتا ہے اور فقہ کی وہ تقلید کر رہے ہوتے ہیں یا مطلب اپنے علماء کی تقلید کر رہے ہوتے ہیں، اس وجہ سے وہ مطلب اس حق سے منحرف ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو حق یہ ہے جو قرآن میں ہے، قرآن میں بتایا گیا کہ وہ سدرۃ المنتہا بتا دیا گیا، وہ اوپر سے نیچے اتر رہے تھے، مطلب وہ زمین پر ہی ہے، اور قرآن میں بتایا گیا کہ وہ سفر جو کرایا گیا وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہے، اور اسی صورت یعنی کہ سورۃ الاسراء کی جو دوسری آیت میں بتایا گیا کہ یہ جو آپ کو رؤیا دکھایا گیا، رویا یعنی کہ جو رویا آپ کو مشاہدہ جو کرایا گیا تو یہ فتنہ بنا دیا گیا لوگوں کے لیے، تو وہ رویا جو تھا وہ یہی وہ مشاہدہ تھا جو نبی علیہ السلام کو دکھایا گیا، اس سے کوئی اور مقصد رویا میں مراد نہیں ہے، یعنی کہ وہ رویا کیا تھا؟ مشاہدہ، یعنی کہ نبی علیہ السلام نے یہ مشاہدہ خود دیکھا۔ تو اس کے اوپر بہت سارے کئی اسکالر ہیں جو رویا کو دوسری طرف لے کر جا رہے ہیں، حالانکہ وہ رویا سے مراد وہ مشاہدہ ہے جو اللہ پاک نے اپنے نبی کو کرایا، اور اس کا ذکر اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا کہ جو یعنی کہ رویا آپ کو کرایا گیا وہ فتنہ بنا دیا گیا لوگوں کے لیے۔ تو لیکن دیکھیں، اور وہ درخت، وہاں وہ درخت کا بھی ذکر ہے، وہ یعنی کہ جو آپ کو رویا کرایا گیا وہ فتنہ بنا دیا گیا لوگوں کے لیے، اور درخت، وہ جو درخت آپ کو، تو درخت کون سا تھا؟ یہ جو بیری کا درخت، یہ آج دیکھیں نا فتنہ بنا ہوا ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چل رہا حقیقی وہ درخت کا ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وہ وہاں اترا، نازل ہوا، یعنی کہ اس درخت کے پاس، تو لیکن اس کے باوجود بھی حدیث کہہ رہی ہے آسمانوں کے اوپر، تو وہ قرآن کو نہیں مان رہے، حدیث کو مان رہے۔ تو یہ عمل ہے جس کی وجہ سے لوگ آج اکثریت 5 نمازیں مطلب وہ قائم کرتے ہیں۔ وجہ کیا؟ کہ وہ بولتے ہیں کہ معراج ہوئی، جبکہ معراج کا ذکر کوئی بھی نہ قرآن میں ہے، بلکہ معراج کے برعکس ہے کہ وہ وہاں تک گئے اور وہاں سے واپس آئے، اور اگر وہاں تک گئے وہاں سے ہی واپس آئے تو سب مانتے ہیں پہلے 3 ہی نمازیں پڑھتے تھے، تو اگر معراج نہیں ہوئی تو کنٹینیو 3 ہی چل رہی ہیں، 5 تو نہیں ہے، تو کیونکہ 5 کا ماننا تو صرف آسمانوں کے اوپر چڑھنے کے بعد کا ہے، پہلے کا تو نہیں۔ تو لہذا یہ بات بالکل واضح ہے، اس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ یعنی کہ نہ کجی کی ان کی نگاہ نے اور نہ ہی وہ حد سے بڑی۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اور البتہ تحقیق اس نے دیکھی نشانیاں اپنے رب کی بڑی، یعنی کہ نبی علیہ السلام جب معراج اپنا اسراء کرایا گیا، جب ان کو یہ سفر کرایا گیا تو یہاں سے دیکھیں نا، پہلے وہ اس درخت کے پاس گئے، وہ اگر درخت آپ دیکھیں تو طور سینا کے اندر آتا ہے، یہ طور سینا بالکل ایک طرف ہو جاتی ہے، اگر آپ نقشہ دیکھیں گے تو ایک طرف ایک بالکل اسپیشل کنارہ ہے، پوری دنیا کا ایک علیحدہ ایک کنارہ ہے طور سینا والا، وہاں سے پھر اوپر جائیں تو فلسطین آ جاتا ہے، تو یہ کم از کم 2000-3000 کلومیٹر کا یہ سفر ہے جو ان کو کرایا گیا، تو یہ کتنی بڑی نشانی تھی۔ پھر وہاں گئے، وہاں بیت المقدس میں وہاں جانے کا مقصد کیا تھا، یہ بھی بہت اہم موضوع ہے سمجھنے لینے کے لیے، کہ وہ جو وہاں گئے یعنی کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ پاک نے پیچھے یعنی کہ تورات، زبور، انجیل میں اللہ پاک نے تورات میں یہ بات بیان کی تھی کہ یہ جو آخری نبی ہوگا وہ وہاں آئے گا، یہ اس کا بیان تھا، یعنی کہ آخری نبی کی یہ نشانی ہوگی کہ یہ وہ آخری نبی یہاں آئے گا بیت المقدس میں، تو یہ نشانی اللہ پاک نے پوری فرمانی تھی۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں جو انجیل کے ماننے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ نشانی عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر پوری ہوئی، اور وہ کہتے ہیں کہ جب آخر میں عیسیٰ علیہ السلام آئے تو گدھے کے اوپر سوار تھے، اور وہاں بھی اسی طرح لکھا ہے کہ ایک گدھے کے اوپر سوار ہے، ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ ایک سواری کے اوپر گئے وہاں، تو
جو عیسائی مانتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس یروشلم میں گئے تو آخری دفعہ جب گئے تو وہ گدھے کے اوپر سوار تھے، تو یہ وہی نشانی ہو گئی جو یعنی کہ تورات میں لکھی ہے۔ حالانکہ اگر ہم تھوڑا سا انجیل کو پیچھے سے پڑھیں تو ہم کو پتہ چلے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں بھی وہاں جاتے رہے، ایک دفعہ بلکہ گم ہو گئے، ان کے والدین چلے گئے، انہوں نے سمجھا کہ وہ بیچ میں ہی بیٹھا ہوا ہے، یعنی کہ اپنے ان پالنے میں بیٹھا ہوا ہے، انہوں نے دھیان نہیں کیا، تو جب چلے گئے رستے میں گئے تو واپس انہوں نے دیکھا کہ وہاں تو عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے، پھر وہ واپس آئے اور پھر انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اسی یعنی کہ مسجد حرام کے پاس اپنا بیت المقدس کے پاس وہاں دیکھا، وہاں سے پھر انہوں نے پکڑا۔ تو یہ باتیں انجیل میں بے شمار جگہ لکھی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پہلے بھی بیت المقدس جاتے رہے، تو لہٰذا یہ جو آخری دفعہ وہ گئے تو یہ ان کا جانا وہ اس میں نہیں آتا، کیوں؟ کیونکہ وہ تو آلریڈی وہاں جاتے رہے۔ یہ تو ایک ہی دفعہ وہ نبی گئے اور وہ صرف نبی علیہ السلام تھے جن کا ذکر قرآن میں آ گیا کہ ان کو اسرا کا سفر کرایا گیا، وہ بیت المقدس گئے اور وہاں سے پھر واپس ہوئے۔ تو خیر انہوں نے اللہ پاک کی بہت ساری نشانیاں دیکھی۔ تو یہاں سے آج ہم اختتام کرتے ہیں، یہاں یہ آخری آیت ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا افرأیتم اللات والعزی، کیا پھر دیکھا تم نے لات اور عزیٰ کو، ومنات الثالثۃ الاخری، اور منات تیسرے ایک اور کو، یعنی کہ یہ جو تمہارے الہ ہیں کیا تم نے ان کو دیکھا کبھی؟ یعنی کہ یہ تو نبی علیہ السلام نے خود مشاہدہ کیا اور وہ بتا رہے ہیں اور قرآن میں اس کا تذکرہ آ گیا، تو یہ تو لات اور عزیٰ یہ جو تمہارے بت ہیں ان کو تو تم نے کبھی دیکھا بھی نہیں، یعنی کہ تو خالی تم نے گڑے ہوئے ہیں۔ تو خیر یہ سارا تذکرہ تھا، اللہ پاک نے یعنی کہ ان کو یہ واضح کر دیا اس آیت میں کہ اللہ پاک نے وہ جو سفر کرایا اور وہ جو بیری کا درخت تھا وہ زمین کے اوپر ہے نہ کہ آسمانوں کے اوپر ہے، اور یہاں سے بات کلیئر ہوتی ہے کہ وہ جو معراج کا سفر بولتے ہیں اس میں وہ جو بیری کا درخت اس کی طرف منسوب کرتے ہیں، تو اس آیت میں تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے، پتہ چل جائے گا کہ یہ آیت میں وہ بیری کا درخت زمین کے اوپر ہے نہ کہ آسمان کے اوپر۔ تو خیر آج ہمارا اختتام اسی صورت کی 20 نمبر آیت پر ہو گیا، انشاءاللہ یہاں سے آگے شروعات ہوگی۔